بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، سورۃ الحجرات یہ 26ویں پارے کی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آداب بیان کیے ہیں کہ بندے کو دوسرے کسی کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ تو یہ جو دوسرے سے تعلق ہے نا، یہ یا تو ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، یا ہوگا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، یا کسی ایسے مسلمان کے ساتھ جو کہ فاسق ہے، گنہگار ہے، جس کی بات کا اعتبار پورا نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ، یا ہوگا پھر اچھے صاحب ایمان کے ساتھ۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب وہ آپ کے پاس ہے اس وقت اس سے آپ نے کس طرح پیش آنا ہے، اور ایک یہ کہ مسلمان جب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ سے غائب ہے، تو اس وقت آپ نے اس کے متعلق کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 5 تعلقات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمائے، اور 5 باتوں کو شروع کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا ہے، اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا سے رسول کا ادب بیان کیا ہے، اس کے بعد کوئی اگر آپ کو آ کر بات بتاتا ہے، بتانے والا ایسا ہی فاسق بنتا ہے، تو اس کا ادب بتایا ہے کہ اس کی بات کا آپ نے کیا اثر لینا ہے۔ پھر مسلمان جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے کس طرح بات کرنی ہے، اور پھر ہے کہ وہ لوگ جو پاس نہیں ہیں ان کے متعلق آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ اللہ کا ادب ہے۔ رسول کا ذکر ساتھ اس لیے آیا کہ رسول کی بات در حقیقت اللہ کی بات ہے۔ یہ اس آیت میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں عطا کی گئی ہے، تو اس میں ہم نے سب سے زیادہ حق جس کا ادا کرنا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت کا معنی ہے غلامی۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتے ہیں نا، بندہ اصل میں یہاں پاک و ہند میں فارسی کا بڑا رواج تھا۔ ادھر شمال سے جو بادشاہ آئے، شہاب الدین غوری آئے، محمود غزنوی آئے، اور اکثر جو تھے نا یہ بابر اور مغل بھی جو تھے ان کی زبان فارسی تھی، تو اس لیے ہماری زبان میں فارسی الفاظ کثرت سے آگے بندہ اور بندگی یہ عبادت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بندہ کا معنی بھی غلام ہے، عبد کا معنی بھی غلام ہے۔ غلام اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے اختیار میں، وہ جو کہے یہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جانا پڑتا ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جانا پڑتا ہے، یہ کام کرو وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ جو 5 اعمال ہیں یہ تو غلامی کی حد ہے نا، اپنی پیشانی جو جسم کا سب سے معزز حصہ ہے اس کو جھکا بھی دینا ہے، اس کو زمین پر بھی رکھ دینا ہے۔ یہ تو غلامی کی انتہا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے نماز کی صورت میں ہمارے لیے رکھی ہے۔ اور کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ غلامی کی انتہائیں ہیں۔ باقی ہر کام میں ہم نے یہ سمجھ کر زندگی بسر کرنی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہوں اور کسی کا غلام نہیں ہوں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، بندوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی غلامی، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے غلام ہیں، اس سے اب آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جس طرح وہ کہیں اس طرح ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور رسول کا نام اس لیے ساتھ آیا کہ آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، کیونکہ رسول جو بات کہتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بات ہے۔ تو اس لیے جب تک رسول کی طرف سے تمہیں کوئی حکم نہیں ملتا، تمہاری رہنمائی نہیں ہوتی، تم اپنے پاس سے قانون بنا کر اور ایک طریقہ بنا کر اس کو اختیار مت کرو۔ یہ سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، یہ حکم اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہاں حکم یہ دیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ اور اس کا رسول جب کوئی فیصلہ کر دے، کسی مومن مرد یا مومن عورت کا حق ہی نہیں بنتا کہ پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے، اپنا اختیار استعمال وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب فیصلہ آ جائے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، بندے کو علم ہو جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اب اس کے بعد اپنا اختیار استعمال کرنے کی بندے کو اجازت نہیں ہے۔ ما کانا فرمایا حق ہی نہیں ہے بندے کا، خواہ مومن مرد ہے خواہ مومن عورت ہے، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اسے معلوم ہو جائے پھر اپنا اختیار اس کو باقی رہے اور وہ اپنی مرضی کرتا رہے، ان کا حق نہیں بنتا۔ اچھا، اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ پتہ کوئی نہیں، اس کو علم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اپنی مرضی سے خود بخود ہی شروع کر دیتا ہے۔ اور میں نہیں، اس کو پھر دیکھنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کہ پروردگارہ تیرا کیا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کیونکہ جس طرح سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، اسی طرح زندگی بسر کرنے میں اللہ کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا قانون بنا کر بندے کو اس کا پابند کر دے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق نہیں ہے، نبی کو بھی حق جب نہ ہو۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہہ دیتے، جو بات بھی وہ کہتے نا، اگر اس میں کوئی بات ہوتی اصلاح کے قابل تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو درست کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ کی ہر بات جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خامی نہیں نکالی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مہر شدہ بات ہے، وہ اللہ ہی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوتا ہے تمہارا یہ ساتھی نہ بھولا ہے نہ بھٹکا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے ہمارا یہ رسول بولتا ہی نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بولتا ہے نا وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال مشہور ہے کہ بھئی کئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ شاید حرام کر لیا نا کسی وجہ سے، اللہ نے فرمایا تم کیوں حرام کرتے ہو؟ جب ہم نے حلال کیا تو قسم جو تم نے کھائی اس کا کفارہ ادا کرو، اور خبردار جو چیز ہم نے حلال کی ہے اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ تو اس کے متعلق سب علماء نے یہی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جو خلفاء ہیں اور جو علماء ہیں اور جو ائمہ ہیں، ان کا فرق یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات اپنے اجتہاد سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو غلط نہیں رہنے دیتا تھا، اس کو درست کر دیتا تھا، اور کسی کی طرف وہی آتی نہیں کہ اس کی غلطی درست ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی کہا، جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی باز پرس نہیں ہوئی کہ اے حبیب آپ نے یہ کیوں کیا ہے، آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا، وہ سب اللہ کی رضا اور اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ یہ معنی ہے اس کا کہ ہمارا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، اور جو بات اللہ کی رضا کے اور وحی کے خلاف ہو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درست کر دیتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بھی در حقیقت اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ، حاتم طائی مشہور سخی ہے، عرب کے بڑے مشہور سخی تھے، ایمان نہیں لا سکے، پہلے ہی فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے عدی اسلام لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی تھے اس وقت، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ آیت پڑھی گئی، اتخذوا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر نے کہا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان پر لعنت کرے، کس طرح یہ سر پھرے حیران پھرتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب تعالیٰ کے علاوہ رب بنا لیا۔ انہوں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو، اپنے اولیاء جو ان کے ذہن میں تھے، ان کو رب بنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو عدی کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی عیسائی ہوں، ہم نے تو کوئی نہیں کسی عالم کو رب نہیں بنایا، ہم نے نہ کسی پیر کو ہم نے رب بنایا ہے۔ تو یہ آیت کیا نازل ہوئی ہے کہ ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں فقیروں اور درویشوں کو رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے جو عالم تھے کوئی چیز اگر حلال کہہ دیتے تو ان کے کہنے پر تم اس کو حلال سمجھتے تھے، اور حرام کہہ دیتے تو حرام سمجھتے تھے، کیا ایسا تھا یا نہیں تھا؟ کہ مولوی نے ایک فتویٰ دے دیا بجائے یہ دیکھنے کے کہ یہ آیا اللہ کی کتاب میں یا نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ مسلم کی شروحات میں اور حدیث کی شروع میں پہلے انبیاء پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے، اس لیے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ عیسائی اور یہودی، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے سوال پر کہ جی ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا، فرمایا تم ان کو جب تمہارے عالم یا پیر درویش کسی چیز کو حلال کہتے تم حلال سمجھ لیتے، جو حرام کرتے حرام کر دیتے، کیا ایسا تھا؟ کہا جی ایسا تو تھا۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، اللہ کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کہے یا کسی کو حرام کہے۔ تو اس لیے نہ ایک آدمی کو حق حاصل ہے، نہ کسی پرے کو یہ حق حاصل ہے، نہ کسی اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے، نہ کسی صدر کو یہ حق حاصل ہے، نہ کسی وزیر اعظم کو یہ حق حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دائروں میں ان کو اختیار دیا ہے کہ اس میں آپ تدبیر کر سکتے ہیں،
ان میں اللہ کی اجازت کی وجہ سے وہ تدبیر کریں گے، لیکن اللہ نے جو پکے قانون بنا دیے ہیں ان میں وہ کہیں گے جی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آج کل شراب حلال ہو جائے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے جس سے چاہے نکاح کر لیں، حالات کا تقاضا یہ ہے، حالات کے تقاضے کے نام پر وہ اللہ کے پکے قانونوں کو بند کر دیں، غلط کر دیں اور اپنے قانون چلا لیں، پھر خود رب بن گئے نا، اللہ تعالیٰ کو تو رب نہ مانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم۔ یہ بھی ایک بڑی پر لطف بات ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں آیت ختم ہوئی ہے کہیں علیم الحکیم آیا ہے، کہیں غفور الرحیم آیا ہے، کہیں عزیز الحکیم آیا ہے اور کہیں سمیع علیم آیا ہے، تو ان الفاظ کا نا پچھلی بات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ انا کا لفظ جو ہے نا، ان اللہ کیا آ جائے، سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ انا کا لفظ پچھلی ساری بات کی علت اور سبب بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حکم تمہیں کیوں دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ، کیوں ڈرتے رہو؟ اس لیے کہ اللہ تمہاری ہر بات خوب سن رہا ہے، خوب ہر بات سن رہا ہے، علیم ہر بات جانتا ہے، جو تم زبان سے نکالتے ہو اس کو سن رہا ہے، جو ابھی تم نے زبان سے نکالی بھی نہیں نا، تمہاری دل کی گہرائیوں کے اندر دفن ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ تو تم جب اللہ کے حکم سے آگے بڑھو گے نا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ کوئی نہیں چلنا، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر حرکت سنتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ ابن حبیرہ ایک عالم گزرا ہے، بڑا زبردست وزیر تھا اپنے زمانے میں خلیفہ کا، اللہ نے اس کا سینہ قرآن و حدیث کے لیے بہت کھولا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی ان آیتوں پر غور کیا کہ اللہ نے فرمایا یعلم السر واخفا، اللہ سر راز کو بھی جانتا ہے اور جو راز سے مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ راز تو یہ ہے کہ میں آپ کے کان میں ایک بات کہتا ہوں تو یہ ہے راز کی بات، میں نے آپ سے کہہ دی۔ اخفا وہ ہے جو صرف میرے دل کے اندر ہے، وہ راز سے بھی زیادہ خفی ہے، زیادہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات صدور، سینے کے اندر جو بات ہے نا۔ یا بنیا، لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکن مثقال ذرۃ، فرمایا ذرے کی مقدار کوئی چیز ہو یا اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آسمان یا زمین کی کسی جگہ پر ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم بھی ہے اور اس کو وہ حاضر بھی کر لے گا، سب کو حاضر کر لے گا۔ علم بھی زبردست ہے، قدرت بھی زبردست ہے۔ ابن حبیرہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ تو چلو بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ راز بھی جانتا ہے بندوں کے اور دل کی باتیں بھی جانتا ہے، لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا انہ یعلم الجہر، اللہ جہر اونچی آواز سے جو باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، وما یخفی، اور جو چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، آہستہ بولی جانے والی باتوں کو بھی۔ تو آہستہ والا تو کمال ہے واقعی کہ ہم نہیں جانتے، اونچی آواز سے کی ہوئی بات تو ہم بھی سنتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا کمال جو بیان کیا ہے کہ اللہ اونچی آواز سے کی ہوئی بات کو بھی سنتا ہے۔ کہ تب میں کئی دن غور کرتا رہا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا،
بندوں کا یہ حال ہے کہ ایک آدمی اونچی آواز سے بولے تو اس کو وہ سمجھ لیتا ہے، چلو دو بول لے تو ان کا بھی ممکن ہے سمجھ لے، لیکن جہاں پورا مجمع ہی بول رہا ہے، پورا مجمع بول رہا ہے، ہر ایک اونچی آواز سے بول رہا ہے، کسی کو کچھ سمجھ آئے گی؟ مگر پاک پروردگار کی شان ہے، ساری کائنات، تمام انسان، تمام جن، تمام پرندے درندے، حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر نکلے بارش کی دعا کے لیے، تو ایک چیونٹی ٹانگے آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کر رہی تھی، یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں۔ تو فرمایا چلو بھائی، تو ان کی دعا سے ہمارا کام بھی بن گیا ہے، اب چیونٹی کی بات سننا اور اس کو پورا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ راز کی باتیں بھی سنتا ہے۔ اور وہ جو عرفات میں مجمع ہوتا ہے حج کا، لاکھوں بندے ہیں، وہ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے نا، ساری کائنات کے اندر جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہر ایک اپنی فریاد کر رہا ہے، سب کی سن رہا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ دیکھو نا، فرمایا پھر جب میں تمہارے حالات سے اتنا سمیع، سب کچھ سنتا ہوں، علیم، سب کچھ جانتا ہوں، پھر میرے سنتے اور جانتے ہوئے پھر میری مخالفت کرو اور مجھ سے پوچھے بغیر اپنا کام کرتے پھرو، کیسے میرے غلام ہو تم؟ غلام یہ ہوتا ہے کہ بغیر مالک کے پوچھے جو دل میں آیا کرتا پھرے، یہ کیسا غلام ہے؟ غلام ہے بندہ، غلام ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھے۔ رسول کا مقصد کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ بتاؤ۔ پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا۔ سورہ مریم میں ایک آیت ہے، اس میں ہے کہ مریم علیہ السلام وہ تھیں، کسی اکیلی جگہ پر تھیں، تو فرشتہ آیا۔ فرشتہ جب آیا نا تو اس کو دیکھ کر مریم علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے، انسانی شکل میں تھا، تو گھبرا کر کہنے لگیں کہ میں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں رب کا خوف ہے نا تو میں اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو اس سے کہ اللہ مجھے تو اس سے بچا دے۔ اچھا، وہ فرشتے نے کیا کہا؟ قال انی رسول ربک انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اچھا، اب اس پر جو پوچھتے ہیں نا پیروں کو، فقیروں کو، کہتے دیکھو جی انہیں آخیا میں تمہیں منڈا دیا گا، دے سکتے ہیں نا منڈا، سمجھو دلیل، لیکن لفظ رسول پر غور کرو۔ میں ایک آدمی کو ایک چیز دے کر آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ جاؤ میری یہ چیز فلاں کو دے آؤ، تو وہ اس نے دی ہے، جس نے بھیجا اس نے دی ہے نا۔ میں ایک چیز آپ کو دے کر کہتا ہوں جاؤ فلاں کے پاس اور اس کو جا کر دے دو، میرا کام تو یہ دی میں نے ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آگے جا کر اس بات کو پہنچا دے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی دے دیں یا خود اختیار کے تحت کوئی حکم بنا لے، وہ جو حکم دیتے تھے اللہ کی اس پر مہر تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ اسی طرح سے جبریل جب آئے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہ جبریل دے سکتا ہے، نہ میکال دے سکتا ہے، نہ اسرافیل دے سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر دے سکتا ہے، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی عام ولی یا پیر دے سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں، پیغام پہنچانا۔ رسول کا کام بھی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو
ماننا، اس پر عمل کرنا، اور رسول کا اس لیے ادب کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احسان ماننا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار تکلیفیں برداشت کر کے ہماری رہنمائی کی خاطر انہوں نے اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچا دیا۔ ساتھ اب آگے نبی کا حکم ادب بیان کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ایک وفد آیا بنو تمیم قبیلے کا، تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھوڑا سا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اس بندے کو آپ امیر ان کا بنا دیجیے، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ نہیں اس کو بنا دیجیے۔ انہوں نے کہا تم نے صرف میری مخالفت کے لیے کہا، جگہ نہیں، میں نے مخالفت کے لیے نہیں کہا۔ جھگڑا ہو گیا، آواز بلند ہو گئی۔ اس موقع پر یہ آیت اتری کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو جب اونچی آواز سے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، او فلانے او فلانے، یہ اس طرح اونچی آواز سے بات مت کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ تمہارے سارے عمل ہی برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے نبی کی آواز کے سامنے آواز اونچی کرنا۔ حدیث میں ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتے تو ان سے جب پوچھا جاتا نبی کیا کہا ہے، یعنی اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ پہلی دفعہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہہ کیا رہے۔ اور صحابہ کرام جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ناخن کے ساتھ کھٹکھٹاتے، ناخن کے ساتھ۔ ایک صحابی تھے آپ کے ثابت بن قیس، خطیب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی بلا کا خطیب تھا۔ کئی وفد آئے، بڑے بڑے خطیب لائے مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے۔ جب ثابت بن قیس بولتا تھا پھر وہ سب مانتے تھے کہ نبی کا جو خطیب ہے ہمارے خطیب سے زبردست ہے، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے زبردست ہے۔ آپ کا شاعر کون تھا؟ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ وہ جب یہ آیتیں اتری نا تو وہ تو گھر میں، کیونکہ آواز تھی بڑی بلند تھی، خطابت کے لیے آواز بلند ہونا ایک بہت ضروری اور بنیادی عنصر ہے، تو آواز بڑی بلند تھی۔ وہ گھر میں بیٹھ گیا۔ چند دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا، اور وہ ثابت نظر نہیں آتے۔ ایک کہتا ہے ایک بندہ میں پتہ کر کے آتا ہوں، وہ گیا تو گھر میں بیٹھا ہے، گھر میں بس بند ہو کر بیٹھا ہے۔ کیا بات ہوئی بھائی؟ کہتا ہے میرا تو بڑا برا حال ہو گیا، میں تو ہوں ہی جہنمی، میرے سارے عمل ضائع ہو گئے، میری تو آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی ہوتی ہے۔ اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی اس لیے وہ گھر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس کو جاؤ جا کر کہو وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہو ہمیں ایک زندہ جنتی چلتا پھرتا ہوا ہمیں نظر آتا تھا، تو قدرتی اس کی آواز بلند تھی۔ مطلب اس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھو، بہت سے لوگ ہیں، کئی تو ان میں سے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک کرسی سٹیج پر انہوں نے خالی رکھی ہوتی ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ آ گیا ہے، کئی تو کہتے ہیں حاضر، یہ ہر جگہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کئی کہتے ہیں کہ نہیں آپ تشریف لے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ نے کیسے ان کو سننے والے بھی دیے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں اپنے بیان کرنے والے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آ گئے ہیں تو تشریف نظر کیوں نہیں آتے؟ نہیں، وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پڑھنے والا پڑھتا ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ آ گیا کا مطلب تو یہ نہیں تھا نا، پھر آ گیا نا۔ اور کبھی کہتے ہیں دم بے دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں
یہاں موجود ہیں، پھر ان کی موجودگی میں سپیکر کے اندر اتنا گلا پھاڑ کر تم بول رہے ہو، یہ ادب کہاں گیا بھائی؟ کہتے ہو یہ فلانے بے ادب بڑے، ہم بڑے با ادب ہیں۔ کیسے با ادب ہے بھائی آپ کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمیشہ موجود ہے، یہ اب تشریف لے آئے ہیں اس مجلس میں، پھر آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ آپ اول تو بولنے کا ہی حق نہیں ہے نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو آپ کا بولنے کا حق کیسے ہوا؟ اور حق ہے تو پھر آہستہ بولو نا، اس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا۔ اچھا، لیکن اس کا ایک اور مطلب ہے، اس پر بھی غور کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو گئے فوت، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے خود بات نہیں کرتا، وہ رسول کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو رسول کے ذریعے سے بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، نبی کی حدیث آ جائے، اس کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی کہ کہتے میں نہیں مانتا تیری حدیث کو، اور ظالم تو کیا لفظ تو نے کہا، نبی کی حدیث کو تو نہیں مانتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک بندے نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دی، وہ کہنے لگا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہوتا نا ایک حدیث سن کر بھی فلانے امام صاحب کا کیا قول ہے بھائی؟ تو اس نے پوچھا امام شافعی سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تم نے مجھے کسی گرجے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، یہودیوں کے عبادت خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، یا عیسائیوں کے عبادت خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم کیا کہتے ہو؟ نام علی الرأس والعین، ہاں نبی کا فرمان میرے سر پر، میری آنکھوں پر۔ اس کے بعد یہ سوال کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب نبی کی بات آ جائے اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو گنجائش ہی نہیں بھائی میرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز جب آ جائے تو اپنی آواز اس سے اونچی نہیں کرنی۔ یہ ہے ادب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔